السلام علیکم اقرب دوستو، اسکارپیو دوستو. کیونکہ کسی کو اپنا اردو میں زوڈیکل سائن پتہ ہے، کسی کو انگریزی میں پتہ ہے، لہٰذا ہم دونوں بتا ہی دیتے ہیں. جناب، مارس آپ کا رولنگ پلانٹ 12th ہاؤس میں موجود ہے. اچھا، جب یہ 12ویں گھر میں موجود ہوتا ہے تو تھوڑا سا محتاط رہنے کا تقاضا کرتا ہے، اور خاص کر اس وقت اس لیے کہ اس کے اپوزٹ راہو کی موجودگی جو ہے. راہو کو اسٹرالوجی میں یہی کہا جاتا ہے کہ اسے بلکہ جسے کہتے ہیں زحل کے برابر سمجھنا چاہیے. کبھی کبھی اس کے افیکٹ اس طرح شدید قسم کے ہوتے ہیں. بزنس اور کاروبار میں اگر آپ اہم کسی معاملے میں انوالو ہیں تو وہاں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. کچھ لوگ آپ کی کامیابی کے در پہ ہو سکتے ہیں، یا کہیں کوئی اور شخص مشکل ہے تو اپنی مشکل سے نکلنے کے لیے وہ آپ کے لیے بھی کوئی مشکل پیدا کر سکتا ہے. اب ضروری نہیں کہ سب کے لیے اس طرح کی گفتگو ہو، لیکن اگر کہیں اس طرح کی صورتحال آپ کے آس پاس ہے تو میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ احتیاط کرنے کا وقت ہوگا، بہت زیادہ محتاط رہنے کا وقت ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ لاپرواہی یا احتیاط نہ کرنا آپ کے لیے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواہشات کے مطابق تو انسان چاہتا ہے کہ زندگی میری خواہشات کے مطابق گزرے. پلاننگ بھی بہت ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی سر پہ منڈلاتا خطرہ بھی آپ کو بڑا معمولی سا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ جب بڑا بن کے سامنے آتا ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھیں. لیگل معاملات میں، قانونی معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. مالی معاملات کے حوالے سے یہ وقت پھر تھوڑا سا جسے کہتے ہیں گھٹا گھٹا سا ہے، جہاں پہ آپ نے اگر سیلز ہیڈ ہیں یا بینکر ہیں، جہاں آپ کو کچھ سیل سے متعلق کچھ ٹارگٹس ہیں جو آپ نے اچیو کرنے ہیں، وہ تھوڑے مشکل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہوگی اپنے گول اور اپنے ٹاسک کو اچیو کرنے کے سلسلے میں. دوستوں سے متعلق میں یہی کہوں گا کہ بعض کا دوست مدد تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اپنے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ شاید وہ مدد کرنے کے قابل نہ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے لیے بھی وہ مجبوری بن سکتی ہے. کہتے ہیں نا کہ چاہتے ہوئے بھی شاید وہ آپ کے لیے نہ کر سکے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ بھی ان کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہوں کہ یہ میرے دوست میرے لیے ضرورت کے وقت میں بہت زیادہ فیوریبل ہوں گے، کمفرٹیبل ہوں گے. تو کبھی کبھی دوسرے شخص کی مجبوری بھی ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ کا اپنا بھائی بھی کسی ایسی پوزیشن میں، ایسی سیٹ پہ بیٹھا ہو جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو. وجہ وہ نہیں ہے بلکہ اپنے ستارے ہیں. لہٰذا اپنے ستاروں کو سمجھتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں اگر آپ، تو یہ اس کے لیے ہوم ورک کرنے کا بہت اچھا وقت ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ فیزیبلٹی کو بار بار بنائیے گا، بار بار چیک کیجیے گا. خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بزنس کے جتنے نیگیٹو پوائنٹس ہیں آپ ان کو جمع کرنے کی کوشش کیجیے گا، وہ سننے کی کوشش کیجیے گا. وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس ایسے خوشامد پرست لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پرواہ کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ سٹارٹ کریں. نو، کسی تیسرے آدمی کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ ایٹ سٹیک ہوتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، فائنینشیل کرتے ہیں، ایموشنل کرتے ہیں اور وقت کا کرتے ہیں، تو وہاں اگر کوئی خدا نخواستہ ایڈورس افیکٹ آتے ہیں، غلط نتائج نکلتے ہیں جو بھگتنے پڑتے ہیں، جس کا وقت پھر کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کفِ افسوس ملا کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. لیکن ہونے والا کام تو ہو چکا ہوتا ہے، ہونے سے پہلے سوچا جا سکتا ہے. یہی چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں. شادی کرنا چاہتے ہیں اگر، میں تو یہ وقت فیوریبل ہے، شادی کرنے کے لیے بھی فیور ہے. خاص کر وہ لوگ جن کا پچھلے 2 سالوں میں بات بنی، پسند تھی، پسند بننے کے بعد پھر ٹوٹی، ختم ہو گئی، دوبارہ ان کا یہ اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں سیکنڈ میرج کی بات نہیں کر رہا. ایسے لوگ جو کسی کو پسند کرتے تھے، وہ ایسے لوگ جن کی منگنی ہوئی تھی اور کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، وہ بھی، ان کو بھی دوبارہ یعنی میرج ہاؤس جو ان کا کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کے ذریعے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی. تو جناب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کی. اوورآل میں یہ دیکھوں تو یہ اچھا وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ساتھ ہی 10th ہاؤس میں وینس کی جو پریزنس ہے، وہاں انڈیکیشن یہ ہے کہ آپ
کی کامیابی میں آپ کے دوستوں کا، آپ کے اہل خانہ کا بہت ہاتھ ہوگا، خاص کر اگر آپ مرد ہیں تو خواتین، اور اگر خواتین ہیں تو مرد، یعنی اپوزٹ جینڈر آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اس فائدے کی وجہ سے آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا اگر سمجھتے ہیں کہ کسی کام کے سلسلے میں کوئی اپنا آپ کے لیے ساتھ مددگار فیوریبل ہو سکتا ہے تو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فوراً مدد کے لیے کہہ دینا چاہیے، اور ان کی مدد کی وجہ سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ تو جناب یہ اسکارپیو صورتحال ہے آپ کی۔ مارس آپ کا رولنگ پلانٹ، اس کے بارے میں نے بتا دیا۔ فائنینشیل میٹر اس کی بات نہیں ہوئی۔ یہاں میں یہی کہوں گا کہ دوسرے کے نصیب سے آپ کے نصیب جاگ رہے ہیں۔ کاروباری پارٹنرشپ، زندگی میں کسی گھر میں کسی بچے کی آمد نصیب لے کے آ رہا ہے۔ ہر اینگل سے اگر یہ کہیں گے کوئی نہ کوئی ایسا شخص جو آنے والا ہے باہر سے، وہ آپ کے لیے سعد اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مشورہ بھی ہے کہ دوست تو دوست ہوتے ہیں، لیکن ایسی ریپوٹیشن کے لوگ جو اچھی نہ رکھتے ہوں اور ریسنٹلی آپ کے زندگی میں شامل ہوئے ہوں، اور آپ کے لیے بڑی اٹریکشن ہو، بڑے چارمنگ ہوں، اور آپ جناب ان کے سحر میں مبتلا ہو گئے ہوں، تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ ذرا دھیرے دھیرے آہستہ رفتار کے ساتھ پرکھنے اور سمجھنے کا موقع دیجیے گا۔ مالی نقصان سے زیادہ عزت کا نقصان ہوتا ہوا زیادہ دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ ایک خاص وقت کے بعد سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں ہوں نا آپ کو وارن کرنے کے لیے، میرا تو کام ہی یہی ہے، آپ کو یہ بتانا کہ یہ وقت کون سا ہے، اچھا ہے، برا ہے، سعد ہے یا نحوست ہے۔ ویسے نحوست بڑا سخت قسم کا لفظ ہے، مجھے عموماً یہ لفظ پسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں بڑی نفرت ہے، اس میں نفرت ہے، ریجیکشن ہے، اگنورنس ہے۔ اس کی بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم اپنے رویوں کا جتنی شدت سے اظہار کرتے ہیں اتنی ہی شدت سے ہمارے اندر وہ نیگیٹو انرجی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور مارس چونکہ سرحی الاصل ستارہ ہے، اس کا بہت تیز رفتار ہے، جلد باز ہے، تو اس کی جلد بازی اور تیز رفتاری ہمارے لیے نقصان کا سبب بھی بنتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو ایسے مزاج سے، ایسی چیزوں سے، ایسے لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے گا، تو پھر زندگی بھلے ہے، الحمدللہ سب اچھا ہے۔ تو جناب یہ ہے صورتحال اس ہفتے کی آپ کے سامنے۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے نئے واقعات لے کے، نئی کہانیاں، آپ کا ستارہ کیا لکھ رہا ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے گا، لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ بھولنا نہیں ہے، چینل سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے۔ خدا حافظ۔